السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقدس کتاب یعنی قرآن کریم میں ادریس کا ذکر کیجیے۔ یقیناً وہ نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ پر اٹھا لیا تھا۔ محترم سامعین اکرام، سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 56 57 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، آیت کریمہ دونوں آیات اور ان دونوں کو ترجمے سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، پتہ چل گیا ہوگا کہ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے نبی سیدنا ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتلا دیں کہ سیدنا ادریس علیہ السلام مصر شہر کے رہنے والے، اور بتلایا جاتا ہے کہ منف نامی ایک جگہ وہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کو ہرمس الحرامسہ کہا جاتا ہے۔ ہرمس الحرامسہ کا مطلب یہ ہے انتہائی تجربے کار اور بہت ہی زیادہ مضبوط رائے رکھنے والے۔ ہم آپ کو یہاں پر ایک بات اور بتلا دیں کہ اہل علم نے، ماہرین، جو تاریخ کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سیدنا ادریس علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کپڑا کو سینے کا ایجاد کیا۔ جو کپڑے سیے جاتے ہیں، اسٹیچنگ، اس کا ایجاد کرنے والے سب سے پہلے سیدنا ادریس علیہ السلام۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو علم انساب کے، جو نسب حسب کے جو ماہرین ہوتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ ادریس علیہ السلام سے جا کر کے ملتا ہے، اور اس روئے زمین پر سیدنا آدم اور سیدنا شیس علیہ السلام، ان دونوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ سامعین اکرام، قرآن کریم میں دو مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ پہلا مقام جو ہے وہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85-86، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل، ادریس اور ذی الکفل کا ذکر کیجئے۔ یہ سارے کے سارے لوگ صابر تھے، صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمایا، اور یقیناً یہ نیک لوگ تھے۔ یہ ایک جگہ ذکر ہے۔ دوسری جگہ ذکر یہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 56-57۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی، اپنے برگزیدہ بندے سیدنا ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس کتاب کے اندر سیدنا ادریس کا بھی ذکر فرمائیے۔ یقیناً وہ نہایت ہی سچے اور نبی تھے۔ نبی، جب نبی کہا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نبی اور رسول میں فرق ہے، جو ہم نے اس سے پہلے بتلایا آپ کو۔ یہ نبی تھے، اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ان کے ذکر خیر کو، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کہا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا۔ بلند جگہ پر اٹھا لیا، اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور یہ روایت صحیح البخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 349 پہ ہے، اور صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمانوں پر اٹھایا گیا، تو چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلند مقام پہ اٹھا لیا۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر بیان فرمایا، اور اسی بات کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے کہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ہلال بن یساف سے بیان کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے میرے سامنے کعب الاحبار سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے قرآن کریم کے الفاظ کیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔
اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس کتاب قرآن کریم میں ادریس کا ذکر فرمائیے. انہ کان صدیقا نبیا، وہ سچے اور نبی تھے. اور آگے فرمایا ورفعناہ مکانا علیا، اور ہم نے ان کو بلند مقام پہ اٹھا لیا، اونچی جگہ پہ اٹھا لیا. تو اس کی تفسیر میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں ہلال بن یساف سے، اور انہوں نے کہا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے میرے سامنے کعب الاحبار سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کعب الاحبار نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی نازل کی کہ میں آپ کے نامہ اعمال میں ہر روز جتنے بھی بنی آدم ہیں اس روئے زمین پر ان کے برابر اجر و ثواب کا اضافہ ہر روز کرتا رہوں گا. اللہ نے کیا وحی کی کہ میں ہر روز آپ کے نامہ اعمال میں جو بنی آدم موجود ہیں ان کے اعمال کے برابر ہر روز آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا رہوں گا. کعب الاحبار کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کے لوگ جو لوگ اس وقت موجود تھے اس روئے زمین پر ان کی بات کہی گئی کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اعمال کے برابر ہر روز آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا. اب سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی فرما دی تو سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتے سے، اب بہت سارے فرشتے آتے تھے، نبی ہے اللہ کے، فرشتے اترتے تھے، تو ایک فرشتے کے سامنے سفارش کیا کہ ملک الموت جو ہے نا، جو موت کا فرشتہ ہے، ذرا اس سے بات کرو میرے بارے میں، کچھ اگر مہلت مل جائے گی تو اور مزید اجر و ثواب ہمارے کھاتے میں آ جائے گا. دیکھیں نبی کو بھی ثواب چاہیے، ثواب نہیں چاہیے تو ہم لوگوں کو نہیں چاہیے، ثواب اگر نہیں چاہیے تو ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، لیکن دیکھیں نبی کو بھی ثواب چاہیے. نبی سیدنا ادریس نے فرشتے سے کہا، جو فرشتے برابر ان کے پاس آتے تھے، کہ ذرا جا کر کے ملک الموت سے بات کرو کہ کچھ مہلت اگر ہم کو مل جائے تو میرے اجر و ثواب میں مزید اضافہ ہو جائے گا. اب فرشتے ہیں، بات چیت ہوتی رہتی تھی. کہا کہ ایک کام کرو، میرے پر میں چھپ جاؤ، میں تم کو لے کر کے آسمان پر چلتا ہوں، اور جہاں پر ملک الموت سے ملاقات ہوگی وہیں پر تم سے بات چیت کرا دوں گا. پر میں چھپایا، ادریس علیہ السلام کو لے کر کے اٹھے، چوتھے آسمان پر پہنچے تو دیکھا کہ اوپر سے ملک الموت بھی آ رہے ہیں. فرشتے نے ملک الموت سے کہا کہ ادریس علیہ السلام نے اس طرح سے گفتگو کی ہے کہ ان کو ذرا مہلت مل جائے تو ان کے نامہ اعمال میں مزید نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ ادریس کہاں ہے؟ کہا کہ یہاں میرے پروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں. تو کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ رب العالمین نے مجھ کو اسی لیے بھیجا ہے اور یہ کہہ کر کے بھیجا ہے کہ ادریس کے روح کو قبض کرنا ہے چوتھے آسمان پر. ادریس کے روح کو قبض کرنا ہے چوتھے آسمان پر. میں سوچنے لگا کہ ادریس تو زمین پر ہیں، چوتھے آسمان پر کہاں؟ اور وہیں سے ان کے روح کو قبض کیا اور لے کر کے ان کی طرف چل پڑے. اسی کا مطلب ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا، مطلب چوتھے آسمان پر اٹھایا، اور وہیں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے روح کو قبض کروا لیا. تو سامعین کرام، یہ سیدنا ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر تھا جو ہم نے آپ کے سامنے کیا. ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ کریمہ میں ہمارے نصیحت کے لیے بیان فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.